علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات اور جوابات کی نشست میں آگے ہمارا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وقت علم ہوا کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں؟ آئیے اس جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آمد کے پہلے سال میں ہی عاشورے کا روزہ رکھا تھا اور آپ تسلسل کے ساتھ عاشورے کا روزہ رکھتے چلے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں یہودیوں کی مخالفت کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا عزم فرمایا۔ عاشورے کے روزے سے متعلق احادیثوں سے یہ بات واضح ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2004، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کا عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ نیک دن ہے۔ اس دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دلائی تھی اور اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا تم سے زیادہ تعلق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1134، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی تو صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہودی اور عیسائی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آئندہ سال تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں، آئندہ سال آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اگر آپ پڑھیں گے زاد المیعاد کتاب نمبر 2 صفحہ نمبر 66، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ وفات سے 1 سال پہلے خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، جبکہ پہلی حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنے اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم مدینہ تشریف آوری کے وقت دیا گیا تھا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث کے بارے میں زاد المیعاد کتاب نمبر 2 صفحہ نمبر 81 کے اندر مزید کہتے ہیں، یہ یقینی امر ہے کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا ہے۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی زندگی میں یہ پسند کرتے تھے کہ جن معاملات میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، ان میں اہل کتاب کے موافقت کی جائے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے افتضاء الصراط المستقیم کتاب نمبر 1 صفحہ نمبر 87، پھر جب وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس دن کی یہودی اور عیسائی بھی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ رکھ کر ان کے مخالفت کا حکم دیا اور خود بھی اس پر عمل کرنے کا عزم فرمایا۔ واللہ اعلم، جزاک اللہ خیر۔